بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر تھے جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہدہد کا فرضی منصب یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو ہدہد بتاتا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی ملے گا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو سزا سے بچ جائے گا۔ ہدہد جلد ہی حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران ایک عورت تھی کیونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ملکہ کے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی۔ اس کے تخت میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، سورج کو پوجنے والے ہیں، شیطان نے انہیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت اسے خط بھیجا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچا دیا۔ اس نے خط کو پڑھا اور اپنے مشیروں اور وزیروں کو طلب کر لیا۔ ملکہ نے انہیں بتایا کہ اسے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط موصول ہوا ہے۔ ان کو خط کے مضمون کے بارے میں بتایا اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں، آگے جو آپ کی مرضی۔ اس نے سوچا کہ جنگ کی صورت میں اگر یہ بادشاہ ملک پر غالب آ گیا تو اس کے جلال اور غصے کا نشانہ تو سب سے پہلے میں بنوں گی۔ چنانچہ اس نے ہدیہ بھیجنے اور نتیجے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتے۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے۔ جا واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے میں ایسا لشکر لائیں گے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ جب قاصد واپس گیا اور جواب بتایا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ ملکہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے جنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر وہ بیٹھ کر دربار لگاتی ہے۔ تو ایک جن نے کہا کہ وہ آپ علیہ السلام کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا دے گا اور بولا میں اس کام کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار منعقد کرتے تھے۔ دربار میں موجود ایک اور جن نے کہا میں آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اس طرح اس کا تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ اسے نہ شکر کرنے والوں کے شکر کی ضرورت ہے اور نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو۔ جب وہ پہنچ گئی تو اسے پوچھا گیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا وہی ہے۔ نہ اس نے صاف انکار کیا اور نہ اقرار۔ اس کے خیال میں یہ تخت اس کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے یمن چھوڑ آئی تھی، اور نہ وہ جانتی تھی کہ کوئی اتنے عجیب کام پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اسے روکے رکھا۔
یقیناً وہ کافر قوم سے تھی۔ غیر اللہ کی پوجا وہ کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ عمل ان کی ذہنیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تیار کروایا، اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا اور اس پر شیشے کی چھت بنائی، اور اس پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور چھوڑ دیے۔ پھر بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس نے اس محل کو تالاب سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں، تو آپ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ محل شیشے کا ہے۔ بلقیس نے اس پر کہا، اے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں۔ یہ تمام باتیں مصدقہ اسلامک کتابوں سے لی گئی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں مزید تعلیمات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔